اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 260 تک کے نئے روٹ ورڈز کو پڑھیں گے۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالی کا بابرکت نام لے کر اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے القدسی، قوف دال سین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے پاک۔ قدس کے معنی ہیں پاک یا مقدس، عزت کے قابل۔ اردو میں مقدس لفظ اسی روٹ ورڈ سے بنا ہے۔ اگلا لفظ ہے بیعن، با یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہیں سودا ہو یا کوئی تجارت۔ بیعن کے معنی عربی زبان میں ہے خرید و فروخت، تجارت۔ بیعن کا لفظ قرآن پاک میں چرچ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چرچ کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ بیعن۔ پھر یبایعون کا لفظ قرآن پاک میں بیعت کرنے والوں کے لیے آیا ہے، اور اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ لفظ اردو میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ چلیے ابھی اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے خلتن، خا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے گہری دوستی۔ خلتن کا مطلب ہے آشنائی یا دوستی۔ پھر اسی طرح خلال کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے جو ان معنوں میں استعمال ہوا ہے، درمیان میں، بیچ میں، اندر۔ اسی طرح پھر خلیل کا لفظ بھی قرآن پاک میں آیا ہے اور اس کے معنی ہیں دوست۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خلیل کا خطاب دیا۔ اگلا لفظ ہے سنتن، واو سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اونگ۔ یہ روٹ ورڈ قرآن پاک میں صرف ایک مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے، اور کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ جی ہاں، آیت الکرسی میں۔ باقی پورے قرآن پاک میں یہ روٹ ورڈ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے نومن، نون واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے نیند۔ نوم قرآن پاک میں نیند یا خواب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کے مزید معنی نہیں ہیں، صرف یہ نیند یا خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ ڈریم۔ اگلا لفظ ہے یعودہ، حمزہ واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے تھکاتی اسے۔ یعودہ کے معنی ہیں اسے گراں ہے، اسے تھکاتی ہے۔ پھر لا یعودہ کے معنی ہیں اسے نہیں تھکاتی، اسے گراں نہیں گزرتی۔ یہ روٹ ورڈ بھی قرآن پاک میں صرف ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی صرف آیت الکرسی میں ہی۔ اگلا لفظ ہے الغی، الغی غین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے گمراہی۔ غوا کے معنی ہیں گمراہ کرنا، بہکانا، بھٹکانا۔ اگلا لفظ ہے بالطاغوتی، کچھ علماء کے مطابق اس کا روٹ ورڈ طا غین یا ہے اور کچھ کے نزدیک اس کا روٹ ورڈ طا غین واو ہے۔ بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ یا اور واو دونوں ویک لیٹرز ہیں اور ویک لیٹرز ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں شیطان سے۔ طغا کے معنی ہیں سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اور پھر طاغوت کے معنی ہیں سرکشی کرنے والا، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا جن ہو، اسے ہم طاغوت کہیں گے۔ اسی طرح پھر قرآن پاک میں لفظ طاغیہ آیا ہے جس کے معنی لکھے ہیں دھماکہ۔ اگلا لفظ ہے بالعروتی، عین را واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے رسی یا سہارا۔ عروہ دراصل حلقے کو کہتے ہیں، حلقہ یا ہینڈل
سہارا لینے کی خاطر ہاتھ سے جو چیز پکڑی جاتی ہے نا، اسے عروہ کہتے ہیں، جسے انگلش میں ہم ہینڈ ہولڈ کہتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ کو سہارا دینے والی چیز۔ قرآن پاک میں یہ روٹ ورڈ صرف 3 مرتبہ آیا ہے۔ اگلا لفظ ہے الوثقی، واو سا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں بہت مضبوط۔ وثقہ کے معنی ہیں مضبوط، بھروسے کے قابل۔ وثقہ کے معنی ہیں مضبوط، باندھنا، ٹو باؤنڈ اور ٹو بائنڈ۔ پھر وثاق لفظ بھی سورہ محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے باندھنا۔ اسی طرح پھر میثاق کے کیا معنی ہوں گے؟ میثاق کے معنی ہیں عہد کو جب لکھ لیا جائے یا تکرار کے ذریعے پورے شعور سے مضبوط باندھ لیا جائے اور اس کی وفاداری کا تاکید سے اظہار کیا جائے تو اسے میثاق کہتے ہیں، یعنی کہ پختہ عہد، پکا وعدہ، کانٹریکٹ یا ٹریٹی۔ اگلا لفظ ہے انفصام، فا صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں کبھی ٹوٹنے والا۔ انفصام لفظ انقلاب کے وزن پر آیا ہے۔ فصمہ کا کیا مطلب ہے؟ فصمہ کا مطلب ہے ٹوٹنا، چھوٹنا، الگ ہونا، اور اس طرح ٹوٹنا کہ 2 حصے الگ نہ ہوں۔ یہ روٹ ورڈ بھی قرآن پاک میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ اگلا لفظ ہے فبہتا، با ہا تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں پس حیران رہ گیا۔ اس کے معنی ہیں حیران رہ گیا، ششدر ہو گیا یا لاجواب ہوا۔ اسی سے پھر بہتان لفظ اردو اور عربی دونوں میں آیا ہے۔ بہتان کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹا الزام۔ اردو میں بھی ہم مبہوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مبہوت ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے خاویتن، خا واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں گری پڑی تھی۔ یہ تھا میرا خیال انہوں نے غلطی سے لکھ لیا ہے، تھا غلط ہے، اس کے معنی ہیں گری پڑی تھی۔ خاویتن فاعلتن کے وزن پر ہے، یعنی گری ہوئی۔ خوا کے معنی ہیں ڈھہ جانا، کھوکھلا ہونا، خالی گھر ہونا۔ خالی گھر کے لیے بھی خاویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے میعتا، میم حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں 100، یعنی کہ 100، انگلش میں ہم کہیں گے 100۔ میعتا کے معنی ہیں 100 یعنی 100۔ چلیے اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے آمن، عین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہیں برس یا سال۔ آمن عربی زبان میں 1 سال کو کہتے ہیں۔ پھر آمین اس کا مثنیٰ ہے اور اس کے معنی ہیں 2 سال۔ اگلا لفظ ہے کم لبستہ۔ کم کا کیا مطلب ہے؟ کتنی، اور لبستہ تم رہے، یعنی تو کتنی دیر رہا۔ لبستہ کا روٹ ورڈ لام با سا ہے اور اس کا مطلب ہے رہا یا ٹھہرا۔ اگلا لفظ ہے یتسنہ، سین نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں سڑا۔ یتسنہ کے معنی ہیں سڑا، پرانا ہوا، وقت کے ساتھ متغیر ہوا، بدل گیا۔ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں صرف ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ اگلا لفظ ہے حمارکا، ہا میم را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے اپنے گدھے۔ حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں، اور پھر آگے یہ کا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لفظ پر چلتے ہیں العظامی، عین وا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ہڈیوں کی۔ عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں۔
اسی روٹ ورڈ سے عظیم کا لفظ بھی بنتا ہے، یعنی کہ سخت، بڑا، عظیم، عزت والا، بڑھا ہوا، گریٹ اینڈ مائٹی۔ اور پھر اعظم کا مطلب ہے بڑا۔ اگلا روٹ ورڈ ہے نون شزوہا۔ نون، شین، زا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں ہم جوڑ دیتے ہیں انہیں۔ اس روٹ ورڈ کے معنی ہیں جوڑنا، اٹھانا، ٹو ریز، حرکت دینا، زندہ کرنا۔ اور سورہ نساء میں یہ روٹ ورڈ بدسلوکی، بے رخی یا سرکشی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہے الطیری۔ تو یا را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں پرندے۔ اس روٹ ورڈ کے معنی ہے اڑنا، ٹو فلائی۔ طائرن کے معنی ہے اڑنے والا، یعنی کہ پرندہ۔ اس روٹ ورڈ کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں اور وہ ہے نحوست یا شگون۔ ان دونوں معنوں میں یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ طیارہ عربی زبان میں جہاز کو کہتے ہیں اور مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے فسرہن۔ فسرہن اصل لفظ کیا ہے؟ سر۔ سین، واو، را اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں پھر مانوس کر لو ان کو۔ سر فعل امر ہے، اس کے معنی ہے مانوس کرو۔ پھر اسی روٹ ورڈ سے فعل سورا آتا ہے جس کے معنی ہیں صورت بنائی، مصوری کی۔ اسی سے پھر سور کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے جس کے معنی ہیں بگل یا ٹرمپٹ۔ اردو میں ایک لفظ سنگا بھی اس کے معنی کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اردو میں بھی یہ لفظ موجود ہے، ہم کہتے ہیں تصویر، صورت، مصوری یا مصور، تو یہ سارے الفاظ اسی روٹ ورڈ سے بنے ہیں۔ چلیے اگلے لفظ پر چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جبلن۔ جیم، با، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں پہاڑ۔ جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور جبال پھر اس کی جمع ہے۔ پھر اسی روٹ ورڈ سے قرآن پاک میں جبلن یا جبلتن کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے نسل، اور جبلت لفظ بھی اردو میں موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اگلا لفظ ہے سعین۔ سین، عین، یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی ہیں دوڑتے ہوئے۔ سعی کا مطلب ہے دوڑنا یا کوشش کرنا۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے لے کر 260 تک کے نئے روٹ ورڈز کو مکمل کر لیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔